مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ مغل سلطنت کی بنیاد 1526 میں بابر نے رکھی، جو آج کے ازبکستان سے ایک سردار تھا، جس نے ہمسایہ صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان پر حملے کے لیے مدد لی۔ مغل شاہی ڈھانچہ باہر سے شروع ہوتا ہے اور 1720 تک قائم رہا۔ مغل سلطنت کے آخری طاقتور شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں سلطان نے اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حد تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد 1760 تک پرانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کمی واقع ہوئی۔ مغل دور میں مصوری ادبی شکلوں، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوتی، خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں۔ جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقام میں درج ذیل جگہیں شامل ہیں: آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، لاہور کا قلعہ، شالامار باغات اور تاج محل، جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور کہا گیا، دنیا کے ورثے کے عالمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک ہیں۔ مغلوں نے خود منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی آخری نسل کا دعویٰ کیا ہے۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حکمران تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کے وار سے بدک کر اپنی ہی فوج کو رون دیتے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں مارکا ہوئے۔ بابر اور ہمایوں مغل سلطنت کی بنیاد 1526 سے 1530 میں رکھی تھی، جو ایک وسیع ایشیائی حکمران اور ترکو منگول فاتح امیر تیمور کی نسل سے تھا۔ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ تھے۔ ان کا بانی بابر وادی فرغانہ سے تعلق رکھتے ہیں، تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا، اور چنگیز خان کی چنگیزی شہزادی سے تیمور کی شادی کے ذریعے ان کا تعلق بھی چنگیز خان سے تھا۔ والد کی طرف سے بابر کا تعلق منگول نسل کے ترک نژاد برلاس قبیلے سے تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل ہو کر بابر نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے خود کو کابل میں قائم کیا اور پھر درہ خیبر کے ذریعے افغانستان سے ہندوستان میں مسلسل جنوب کی طرف چلا آیا۔ بابر کی فوج نے 1526 میں پانی پت پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ جنگ سے پہلے بابر نے شراب کو ترک کر کے شراب کے برتنوں کو توڑ کر اور شراب کو کنویں میں بہا کر خدا کی رضا حاصل۔ تاہم اس وقت تک سلطنت دہلی تباہ ہو رہی تھی، اور یہ دراصل راجپوت کنفیڈریسی تھی، جو میواڑ کے رانا سانگا کی قابل حکمرانی کے تحت شمالی ہندوستان کی سب سے مضبوط طاقت تھی۔ اس نے بیانیہ کی جنگ میں باہر بابر کو شکست دی۔ تاہم خانواہ کی فیصلہ کن جنگ میں جو آگرہ کے قریب لڑی گئی، بابر کی تیموری فوج نے سانگا کی راجپوت فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور تاریخی لڑائیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس نے اگلی 2 صدیوں تک شمالی ہندوستان کی قسمت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ جنگ کے بعد مغل اقتدار کا مرکز کابل کی بجائے آگرہ بن گیا۔ تاہم جنگوں اور فوجی مہمات میں مصروفیت نے نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں واضح ہوا، جسے باغیوں نے فارس میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا تھا۔ سور سلطنت، جس کی بنیاد شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں رکھی تھی، نے مختصر طور پر مغل حکومت میں خلل ڈالا۔ فارس میں ہمایوں کی جلا وطنی نے صفوی اور مغل عدالتوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے اور بعد میں بحال ہونے والی مغل سلطنت میں فارسی ثقافتی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 1555 میں فارس سے ہمایوں کی ہندوستان کے کچھ حصوں میں مغل حکومت کو بحال کیا، لیکن اگلے سال وہ ایک حادثے میں مر گیا۔ 1527 کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظام سونپے گئے۔ ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مستحکم کرتا، اور یہی
نئی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود متعدد فاحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی حامیوں کے باعث سے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اعتماد تھا۔ تمام افغان سرداران نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنے فتوحات و مہمات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک غیر معمولی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے۔ جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعے میں مصروف رہتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا اور اسے غیر معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسب نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ اکبر ہمایوں اور اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم کے ہاں عمر کوٹ قلعہ میں پیدا ہوا، جو ایک فارسی شہزادی تھی۔ اکبر بیرم خان کے ماتحت تخت نشین ہوا، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ جنگ اور سفارتکاری کے ذریعے اکبر سلطنت کو تمام سمتوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا اور دریائے گوداوری کے شمال میں تقریباً پورے برصغیر کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے ساتھ وفادار ایک نیا حکمران طبقہ تشکیل دیا، ایک جدید انتظامیہ اور ثقافتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ ہندوستان نے ایک اور مضبوط اور مستحکم معیشت کی بنیاد رکھی، جس سے تجارتی توسیع اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی، جس میں ایک حکمران فرقے کی مضبوط خصوصیات ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی۔ مغل ہندوستان نے ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تیار کی، جس کے نتیجے میں تجارتی توسیع اور ثقافت کی زیادہ سرپرستی ہوئی۔ اکبر خود فن اور ثقافت کا سرپرست تھا، اسے ادب کا شوق تھا اور اس نے سنسکرت، اردو، فارسی، یونانی، لاطینی، عربی اور کشمیری میں لکھی ہوئی 24,000 جلدوں کی ایک لائبریری بنائی، جس میں بہت سے اسکالرز، مترجم، فنکار، خطاط، کاتب، کتاب ساز اور قارئین موجود تھے۔ اکبر نے فتح پور سیکری کی لائبریری بھی خصوصی طور پر خواتین کے لیے قائم کی اور اس نے پورے علاقے میں مسلمان اور ہندو دونوں کی تعلیم کے لیے درسگاہوں کے قیام کا حکم دیا۔ اس نے کتب بندی کو بھی ایک اعلیٰ فن بننے کی ترغیب دی۔ دنیا بھر کے بہت سے مذاہب کے مقدس مرد، شعراء، معمار اور کاریگر اس کی دربار کی زینت بنے۔ دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کے دربار فنون، خطوط اور علم کے مراکز بن گئے۔ تیموری اور فارسی اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ ضم اور گل مل جانا شروع کیا اور ایک الگ ہند فارسی ثقافت ابھر کر سامنے آئی، جس کی حیثیت مغل طرز کے فنون، مصوری اور فن تعمیر تھی۔ راسخ العقیدہ اسلام سے مایوس ہو کر اور شاید اپنی سلطنت کے اندر مذہبی اتحاد لانے کی امید میں اکبر نے دین الہی کا اجرا کیا۔ یہ ایک ہم آہنگ عقیدہ ہے جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مت کے ساتھ ساتھ زرتشت اور عیسائیت کے عناصر سے ماخوذ ہے۔ اکبر اعظم کے 3 لڑکے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ مراد اور دانیال باپ کی موجودگی میں ہی شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اکبر اعظم کی 1605 میں وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا اور اس نے کئی مفید اصلاحات نافذ کی۔ کان اور ناک وغیرہ کاٹنے کی سزائیں ختم کر دی گئیں، شراب اور دیگر نشاور اشیاء کا مکمل خاتمہ کیا گیا، کئی ناجائز مسلوحات ہٹا دیے گئے، خاص دنوں میں جانوروں کا ذبیحہ بند کر دیا گیا۔ فریادوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ 1606 میں اس کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور آگرے سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا۔ جہانگیر نے اسے شکست دی۔
سکھوں کے گرو ارجن دیو بھی جو خسرو کی مدد کر رہے تھے شاہی عتاب میں آ گئے۔ شہنشاہ نے گرو ارجن دیو کو قید کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جس کو گرو نے ادا کرنے سے معذرت کی۔ گرو کو شاہی قلعہ لاہور میں قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک روز گرو نے فرمائش کی کہ وہ دریائے راوی میں اشنان یعنی غسل کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اس کی اجازت دی گئی۔ غسل کے دوران گرو ارجن دیو نے دریا میں ڈبکی لگائی اور اس کے بعد وہ دکھائی نہ دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دریائے راوی میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔ جس مقام پر گرو نے دریا میں چھلانگ لگائی وہاں سکھوں نے ان کی سمادھی بنا دی ہے۔ اس واقعے سے مغلوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا ایک سلسلے کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ 1614 میں شہزادہ خرم شاہ جہان نے میواڑ کے رانا امر سنگھ کو شکست دی۔ 1620 میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا۔ 1622 میں قندھار کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جہانگیر کے زمانے میں انگریز سر ٹامس رو سفیر کے ذریعے پہلی بار ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل کرنے کی نیت سے آئے۔ یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت کے زیر اہتمام 25% دنیا کی پیداوار مغل حکومت میں کی جاتی تھی اور دنیا کی ٹوٹل رقم کا 25% اس وقت مغل حکمرانوں کے پاس تھا۔ یعنی اس وقت انگریز اپنی تجارت مغل خاندان کے ساتھ اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مستحکم ہو سکیں، کیونکہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر 1625 میں باپ اور بیٹے میں صلح ہو گئی۔ بادشاہ جہانگیر اپنی تزک جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ عطر گلاب میرے عہد حکومت میں ملکہ نور جہاں کی والد نے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر مصوری اور فنون لطیفہ کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے حالات ایک کتاب توزک جہانگیری میں لکھے ہیں۔ اسے شکار سے بھی رغبت تھی، شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا۔ جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہان امور سلطنت کے امور میں مداخلت کرتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے امراء جہانگیری دربار سے بدظن ہو گئے اور دربار میں کئی امراء کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ تخت دہلی پر اس کا داماد شہزادہ شہریار رونق افروز ہو، مگر دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا، اس لیے دونوں فریق بن گئے، جس سے مغل امراء میں پھوٹ پڑ گئی۔ مغل افواج کا سپہ سالار محبت خان تھا جو مغلوں کا وفادار خادم تھا، مگر اس کا جھکاؤ شہزادہ خرم کی طرف تھا، جس سے نور جہان نے شہنشاہ جہانگیر کو اس کے خلاف کر دیا۔ محبت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا، اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا۔ جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محبت خان نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی جہانگیر کو قید کر لیا۔ آصف جاں نے بھی خود کو محبت خان کے حوالے کر دیا۔ محبت ایک بلند پایا جرنیل تھا، مگر سازشوں اور مکارانہ چالوں سے بھی بہرا تھا۔ نور جہاں نے چند دنوں میں مغل فوج کے بہت سے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس سے مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ محبت خان تنہا رہ گیا اور اس فرار ہو کر جان بچائی۔ محبت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، مگر گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد 1627 میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے ہی میں بمبر کے مقام پر انتقال کیا۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا لاہور میں موجودہ شاہدرہ میں دفن ہوا۔ یہ مقبرہ اب جہانگیر مقبرے کے نام سے مشہور ہے۔